پر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی کتابیں نازل فرمائی، بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو توریت نصیب فرمائی، حضرت عیسیٰ کو انجیل نصیب فرمائی، اور حضرت داؤد کو زبور نصیب فرمائی۔ ایسے ہی بڑی کتابوں میں سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمائی۔ ان کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو ایک بڑی تعداد میں نصیب فرمائے، لیکن ان ساری کتابوں میں، سارے صحیفوں میں، سارے کتابچوں میں قرآن پاک کا امتیاز یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ دیگر کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے وہ کتابیں، بس اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی توریت مکمل ایک ہی وقت میں موسیٰ کو نصیب فرما دی۔ لکھی لکھائی ہوئی تختیاں تھیں، ان پر حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہو گئی۔ وہ ساری کتاب حضرت موسیٰ یکبارگی لے کر اپنے قوم کے پاس آ گئے۔ اللہ نے اس کا تکلم نہیں فرمایا، اللہ نے اس کو پڑھا نہیں اپنی زبان مبارک سے، لکھی ہوئی کتاب حضرت موسیٰ کو دے دی گئی۔ ایسے ہی زبور کا حال، ایسے ہی انجیل کا حال۔ لیکن قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی کتاب دینے کے بجائے خود ہی اس کا تکلم فرمایا ہے، اس کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے قرآن پاک حضور پر نازل فرمائی۔ اس کا سلسلہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو پڑھ کر سناتے تھے۔ جبرائیل، یہ میرا پیغام ہے، میرے نبی تک پہنچاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ نے پڑھ کر سنایا، کتاب نہیں لکھی۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے میں اللہ نے اس کلام کو محفوظ فرما دیا۔ جبرائیل دنیا میں آتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل بھی پڑھ کر سناتے۔ جو کلام، جیسا کلام اللہ نے جبرائیل کو پڑھ کر سنایا تھا، من نوعاً ویسا ہی کلام جبرائیل حضور کو پڑھ کر سناتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے، اور صحابہ اکرام کو حضور بھی ویسا ہی کلام پڑھ کر سناتے۔ اللہ تعالیٰ پڑھتے، جبرائیل سنتے، پھر جبرائیل پڑھتے، حضور سنتے، پھر حضور پڑھتے، صحابہ سنتے۔ اس طرح سے ہم تک پہنچنے میں دو واسطوں کے ذریعے سے کہیے، ایک فرشتے کا واسطہ اور ایک ہمارے نبی کا واسطہ، دو واسطوں کے ذریعے سے ہم امت تک یہ پیغام پہنچ گیا، اور پڑھنے اور سننے کے سلسلے سے پہنچا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے پڑھنے اور سننے کا، اس سلسلے کی وجہ سے یہ کتاب، یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بنا، کلام اللہ، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور بقیہ کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا کلام یہ بن گیا،
تو اس کا ایک امتیاز ذہن میں رکھیں، یہ کلام ایک ایسی شان والا کلام ہے اس روئے زمین پر کہ ویسی شان اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور چیز کو حاصل نہیں۔ یہ جتنی کائنات ہم دیکھتے ہیں یا سائنسدانوں نے دیکھی ہے اور آئندہ ہزاروں سالوں تک قیامت تک دیکھیں گے، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی، وہ سب ایک طرف، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ایک طرف، اس کی امتیاز شان ہے۔ وہ کیا امتیاز شان ہے؟ قرآن پاک کے علاوہ جتنی چیزیں نظر آتی ہے وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، مخلوق۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ بھئی مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کا وجود پہلے کبھی نہ رہا ہو، اللہ نے اس کو وجود بخشا ہو، اور ایک وقت جا کر کے اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ پہلے وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو نیست سے ہست بنایا، اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ ہست سے نیست ہو جائے گا، پھر اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم سب کی حالت ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جس کی عمر مثلا 40 سال ہے، تو آج سے ٹھیک 40 سال پہلے وہ دنیا میں نہیں تھا۔ جو 20 سال کا ہے تو آج سے ٹھیک 20 سال پہلے وہ دنیا میں نہیں تھا۔ جو 50-60 سال کا ہے تو آج سے ٹھیک 50-60 سال پہلے وہ دنیا میں نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اسے وجود دیا، اور پھر جس کو مثلا سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد مرنا ہوگا، تو اس مر جانے کے بعد بھی اس روئے زمین سے وجود ہمارا ختم ہے، پھر ہم باقی نہیں رہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے مخلوق۔ یہی حال زمین کا ہے، پہلے نہیں تھی، اللہ نے وجود دیا۔ یہی حال چاند، سورج، ستارے، سیاروں کا ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے وجود دیا۔ یہاں تک کہ یہی حال جنت اور جہنم کا ہے، جنت و جہنم بھی ہمیشہ سے نہیں، اللہ نے وجود دیا، اللہ نے بنائی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ انتہا یہ کہ فرشتوں کا وجود بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، فرشتے بھی پہلے نہیں تھے، اللہ نے وجود دیا۔ میکائیل نہیں تھے، اسرافیل نہیں تھے، عزرائیل نہیں تھے، جبرائیل نہیں تھے، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت انسان، ہم سب میں کوئی بھی پہلے سے نہیں تھا، ہم سب کے سب مخلوق ہیں۔ صحابہ کرام مخلوق، اولیاء مخلوق، انبیاء مخلوق، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ مخلوق، سب کے سب مخلوق، سب مخلوق ہیں۔ ایک کلام قرآن پاک ایسی چیز ہے روئے زمین پر کہ جو مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اندازہ لگائیں ہم قرآن کیا ہے۔ ایک حیثیت سے، مخلوق ہونے نہ ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک کا وہ کمال ہے کہ جو کمال محمد الرسول اللہ کا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک کا وہ کمال ہے کہ جو کمال انبیاء میں بھی نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت سمجھنی چاہیے قرآن پاک کی، قرآن پاک کس کمال کا نام ہے، اور وہ کمال خدا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ اب ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کمال کی ہم قدر دانی کتنی کرتے ہیں، اس کمال کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہے، اس کمال کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کمال کو ہم وقت کتنا لگاتے ہیں، اس کمال کے لیے ہم اپنی صلاحیتیں کتنی کھپاتے ہیں، اس کمال کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کتنی ترقی دلواتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اب یہ ہے
دیکھیں اس سے پہلے بھی ہمارے درمیان بات آئی ہے رمضان المبارک میں، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو 4 حقوق دیے ہیں، ویسے اور بھی حق ہو سکتے ہیں لیکن بطور خاص 4 حق قرآن پاک کے ہم پر ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح معنی میں پڑھنے والے بن جائیں۔ جس انداز میں حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا تھا، جبرائیل نے محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر سنایا تھا، ہمارے آقا نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا، پھر وہ یکے بعد دیگر تسلسل کے ساتھ ہم تک قرآن پاک جس انداز میں پہنچا ہے اس انداز میں پڑھنے کی فکر کرنا، یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا، آخر اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے آخر کیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہے، 30 پارے اس میں ہیں، 114 سورتیں اس میں ہیں، آخر اللہ نے اتنا لمبا کلام ہم سے کیا کیا ہے، آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، جینے کا موقع اسی نے دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت اسی نے دی ہے، ہاتھ میں طاقت اسی نے دی ہے، پیر میں طاقت اسی نے دی ہے، آخر اس نے ہاتھ دیا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ کیا بتایا وہ اسی قرآن میں ہے، پیر دیا ہے تو کس انداز میں چلنے کا طریقہ اسی کتاب میں ہے، دل دماغ دیا ہے تو سوچنے سمجھنے کا طریقہ حلال کیا حرام کیا اسی کتاب میں ہے، آنکھیں دی ہے تو دیکھنے کا طریقہ حلال کیا حرام کیا اسی کتاب میں ہے، آخر اللہ نے اس میں پیغام دیا کیا ہے یہ سمجھنا، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 صحیح سے پڑھنے کی کوشش کرنا، نمبر 2 اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنی حیثیت کے بقدر ہی کیوں نہ ہو، نمبر 3 پر اس پر پھر عمل کرنا، جب ہم سمجھیں گے تو پھر ذمہ داری بنے گی جو ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کیا جائے، یہ تیسری ذمہ داری۔ اور پھر چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کلام کو دیگر اقوام تک یا دیگر لوگوں تک جو قرآن پاک سے دور ہے ان تک اس پیغام کو پہنچانا، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نور اپنی طرف سے ہمیں دیا ہے، اس میں جینے رہنے بسنے کے طریقے ہیں، دنیا بھی اس کے ذریعے سے سنورتی ہے، آخرت بھی اس کے ذریعے سے سنورتی ہے، آؤ اسے ہم بھی سینے سے لگائیں، تم بھی سینے سے لگائیں، تاکہ ہماری بھی دنیا بنے اور آخرت بھی بنے۔ یہ لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ 4 حقوق ہے قرآن پاک کے ہم پر۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چوتھا حق قرآن پاک کو ہم دوسری اقوام تک پہنچائے، اس سلسلے میں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری، کیا ذمہ داری ہم نے پوری کی ہے، من دانم کے من آنم، ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کتنے پانی میں۔ چوتھے حق کا حال یہ ہے۔ تیسرا حق اس پر عمل کرنا، اس سلسلے میں بھی ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے حق کی بات ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سلسلے میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تقریباً ہماری قوم میں 95% لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کے ایک حرف کو بھی سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچپن سے ہم امام صاحب کے پیچھے سن رہے ہیں، امام صاحب سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں تقریباً پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں ہم زور سے سنتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ فرض کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی 2 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑے افسوس کی بات ہے دشمنان اسلام نے قرآن پاک پر صریح اور وضاحت کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ وہ سلسلہ تو بہت پہلے سے جاری ہے لیکن آج بھی بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ چل رہا۔ انشاءاللہ ابھی 1 ہفتے میں اس پر ہماری ویڈیو آئے گی، آپ حضرات دیکھیں تو ہمیں اندازہ لگے گا، صرف 2 آیات کے بارے میں، قرآن پاک کی 2 آیات کے بارے میں 5-10 اللہ کے بندے نے جھوٹ بول دیے،
اور بظاہر نام کا مسلمان ہے، جھوٹ بولا ہے، وضاحت کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایک لفظ ہے وَانْكِحُوا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایاما کا ترجمہ 100% ڈکشنری اور لغت کے خلاف کیا جا رہا ہے اپنے مقصد کو منوانے کے لیے، اور وہاں ٹی وی چینل پر بیٹھنے والے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، ماشاءاللہ کتنی اچھی بات کر دی، کتنی اچھی بات کر دی، حالانکہ 100% جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ اس وجہ سے کہ مسلمان اکثر و بیشتر جانتے ہی نہیں، اور جو لوگ جانتے ہیں بیچارے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ٹی وی چینلوں پہ نہ تو جانا ہے نہ وہ دیکھنا ہے۔ اب وہاں دشمنان اسلام جتنی مکاری چلا رہے ہیں ہم دیکھ ہی نہیں، تو جواب دینے کی کیا فکر ہوگی؟ اللہ رحم فرمائے، ایسا حال ہے ہمارے پاس، دیکھنے والوں کو کچھ آتا نہیں، آنے والے دیکھنا نہیں چاہتے، دیکھنے کو پسند بھی نہیں کرتے، دیکھنے والوں کو دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ جس راستے سے دشمن آ رہا ہے اسی راستے سے جا کر کے اس کا مقابلہ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھی جائے، میدان میں کسی نے للکارا ہے، حضور میدان میں چلے گئے۔ اشعار کی دنیا میں، علمی دنیا میں کسی نے للکارا ہے، حسان بن ثابت کو محمد نے آگے کیا کہ جاؤ یہ تمہارا میدان ہے، سر کرو۔ آقا کی جانب سے جواب دیتے تھے حسان بن ثابت۔ دلائل کی بات آئی تو قرآن نے بھی دلائل دیے اور محمد الرسول اللہ نے بھی دلائل دیے، وہ میدان بھی فتح کیا۔ جس میدان سے دشمن آئے اس میدان کو سر کرنا اور اس میدان میں فتح حاصل کرنا اور دشمنان اسلام کو شکست دینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اعتراض قرآن پہ ہو رہا ہے اور ہم قرآن جانتے ہی نہیں، اعتراض احادیث رسول اللہ پر ہو رہا ہے اور ہم احادیث جانتے ہی نہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، جہاں تک دوسرے حق کا تعلق ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، اس سلسلے میں بھی ہم کتنے پانی میں ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ یہ 3 حقوق تو بہت دور رہے، ان کے بعد جو سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن پاک کو صحیح معنی میں پڑھ لیا جائے، اس سلسلے میں بھی مسلمان کتنے پانی میں ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ بھائی کم سے کم قرآن پاک کا پہلا حق تو ہم ادا کر لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم سے، پہلا حق ہی ادا کر لیں۔ ہمارے رب نے ہماری ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے نے ہمارے لیے لیٹر بھیجا ہے، خط بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، اس پیغام کو صحیح سے پڑھنا تو جان لے، سمجھنا دوسرا اسٹیج ہے۔ پہلی سیڑھی ہے یہ قرآن پاک کے حق کی، یہاں تک بھی ہم نہیں پہنچے تو پھر بقیہ حقوق کیا ادا کریں گے؟ ہمیں صرف ماں باپ کے حقوق کا پتہ چلا، ماں باپ کا یہ حق ہے، ماں باپ کا وہ حق ہے، ماں باپ کا وہ حق ہے، اولاد کا فلانا حق ہے، رشتہ داروں کا وہ حق ہے، پڑوسیوں کا وہ حق ہے۔ کبھی ہم نے زندگی میں سوچا کہ قرآن پاک کا میرے اوپر کوئی حق ہے؟ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں نے کبھی زندگی میں ایک قدم آگے بڑھایا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی کھانا کمانا اور کمانا کھانا بنا لیا؟ یہ ہمارے لیے بڑی نادانی کی بات ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دینے کی بات ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ بھئی آپ اندازہ لگائیں، ہم قرآن پاک کو چھوڑنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے کیا بولو؟ قرآن پاک کا حق ہے دوسروں تک پہنچاؤ، ہم نے زندگی میں کبھی کسی تک نہیں پہنچایا۔ قرآن پاک کا حق ہے عمل کرو، کتنا عمل کرتے ہیں ہم خود جانتے ہیں۔ قرآن پاک کا حق ہے اسے سمجھو، کتنا سمجھتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ قرآن پاک کا حق ہے صحیح پڑھنا ہی سیکھ لو، کتنا پڑھتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ 4 حقوق میں سے کسی ایک حق میں بھی ابھی ہم نے قدم نہیں رکھا ہے، تو ہم قرآن پاک کو چھوڑنے والے بنے کہ نہیں بنے؟ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو سزا دیں گے، وجہ بتائی گئی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کافروں کو قرآن پاک کو چھوڑ دینے کی وجہ سے سزا دی جائے گی، مسلمان نام اپنا مسلمان رکھتے ہوئے قرآن پاک کو چھوڑ دے اور کوئی بھی حق ادا کرنے کی فکر نہ کرے تو اس کو وہ سزا نہیں ہوگی، یہ بھی تو قرآن پاک کو چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، گزارش ہے کہ ان 4 حقوق کو بھی اللہ کرے کہ ہمیں ان 4 حقوق میں بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم 4 حقوق ادا کریں، لیکن ابتدا تو ہم کریں گے پہلے حق سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ابتدا ہم کریں گے پہلے حق سے، اور وہ پہلا حق ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی فکر کر لینا۔ تقریر اللہ کے واسطے ہماری بات کو نہ سمجھیں، ہماری بات کے ذریعے سے کچھ دینا ہے، کچھ کرا دینا ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے، دنیا بھی بنے گی انشاءاللہ، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنتوں کو ضائع جانے نہیں دیتا۔
ہم دنیاوی محنت کرتے ہیں تو اللہ ہماری محنت کو ضائع جانے نہیں دیتا، آخرت کے لیے محنت کریں گے تو اللہ ضائع جانے دے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے، عشاء کی نماز کے فوری بعد ہی انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرما رہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔